ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الامین المتین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حصول برکت کے لیے حضور اکرم سید عالم نور مجسم ارواحنا فدا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پر نور بارگاہ میں درود و سلام کا دیا پیش کر لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج کے اس مادیت زدہ دور میں اور پرفتن ماحول میں جہاں بہت ساری مصیبتوں نے جنم لیا ہے، وہیں پر ایک اور چیز بڑے دنوں سے دیکھنے میں آ رہی ہے کہ معاشرے میں رہنے والے نوجوانوں کے اندر مایوسی بڑی تیزی کے ساتھ میں بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ آپ اخبارات پڑھ کر کے دیکھیں، ہر دن اخبار کے اندر کسی نہ کسی کی خودکشی کی خبر آپ کو ضرور ملے گی۔ جب انسان مایوس ہوتا ہے اور مایوسی بڑھتے بڑھتے جب اپنی اخیر حد کو پہنچ جاتی ہے تو پھر بندہ خودکشی کے لیے قدم اٹھاتا ہے۔ اور ایک سروے کے مطابق، ایک جائزے کے مطابق دنیا کے اندر سال بھر کے اندر 10 لاکھ لوگ خودکشی کرتے ہیں، سوسائڈ کرتے ہیں، اور وہ لوگ جو سوسائڈ اور خودکشی کی کوشش کرتے ہیں ان کی تعداد تو ایک سال کے اندر 1 کروڑ سے بھی پار ہے۔ تو یہ اتنی نا امیدی اور اتنی مایوسی جو نوجوانوں کے اندر بڑی تیزی کے ساتھ میں بڑھ رہی ہے، یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے۔ امید اور نا امیدی، امید اور مایوسی، یہ انسان کے 2 جذبات ہیں۔ امید انسان کی زندگی کے اندر خوشیاں لاتی ہے، اور امید کے ذریعے بندہ مشکلات کا مقابلہ کرتا ہے، آگے بڑھنے کی ہمت جٹاتا ہے، اور امید ہی کی وجہ سے بندہ ہر ایک مشکل کام کو بڑی خوشی کے ساتھ میں کر گزرتا ہے۔ یعنی انسان کو جینے کا حوصلہ دیتی ہے امید، اور امید انسان کو آگے بڑھایا کرتی ہے۔ لیکن اگر وہی امید اگر نا امیدی میں بدل جائے، اگر وہ مایوسی میں بدل جائے، تو بندہ ذہنی تناؤ کا شکار ہو جاتا ہے، دماغی پریشانیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے، اور اس کی صحت پہ برا اثر پڑتا ہے۔ معاشرے کے اندر، سماج کے اندر، اس کی روحانی زندگی کے اندر ہر جگہ اس کے اثرات نظر آیا کرتے ہیں۔ پھر کام کے حوصلے پست ہو جاتے ہیں، مشکلات سے لڑنے کی ہمتیں جواب دے جاتی ہیں، آگے بڑھنے کا جذبہ دم توڑ دیتا ہے۔ تو امید اور نا امیدی، یہ امید اور مایوسی انسان کے 2 ایسے جذبات ہیں کہ اگر بندہ امید کا شکار ہو تو اس کے بڑے فائدے نظر آتے ہیں، اور اگر وہیں پر بندہ نا امیدی کے اندر گرفتار ہو جائے تو پھر مایوسیوں کا شکار ہو جایا کرتا ہے۔ حضرات مکرم، اسلام کی تعلیمات کے اندر جہاں زندگی کے اندر ہر مقام کے اندر رہنمائی کی گئی ہے، وہیں پر اسلام نے زندگی کے اس موڑ پر بھی رہنمائی کی ہے کہ بندہ اگر نا امیدی کا شکار ہو جائے تو اسے نا امیدیوں سے کیسے نکالا جائے، اور امید کی شاہراہ پر اسے کیسے لا کر کے کھڑا کیا جائے۔ آپ قرآن و سنت کے جو نصوص ہیں ان کو آپ پڑھ کر کے دیکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انسانوں کو پیدا کیا، مختلف طرح کے لوگ پیدا کیے۔ اللہ نے کسی کو امیر بنایا، کسی کو غریب بنایا، کسی کو اللہ تعالیٰ نے تندرست پیدا کیا، کسی کو بیمار بنایا، کسی کو حسن و جمال دیا تو کوئی کم حسن والا ہے، کوئی جو ہے وہ بڑا کمزور ہے تو کسی کو طاقتور بنایا، کسی کو آقا بنایا تو کسی کو غلام بنایا۔ دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب انسانوں کو ایک جیسا نہیں پیدا کیا، بلکہ لوگ مختلف ہیں، اور ظاہر سی بات ہے کہ کچھ لوگ اگر بڑے لیول پر ہیں تو کچھ لوگ چھوٹے لیول پر ہیں۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ بندہ اپنی زندگی سے تنگ آ جائے، اپنے حالات سے تنگ آ جائے اور خودکشی کی طرف قدم بڑھاتا رہے۔ ہم بچپن سے سنا کرتے تھے، اور خاص طور سے جو حکیم اور ڈاکٹر آتے تھے وہ دیواروں پہ چھپوا دیا کرتے تھے کہ مایوسی کفر ہے۔ حالانکہ ان کا جو یہ کہنا ہے وہ پورے طور پر صحیح نہیں ہے، کیونکہ مایوسی مطلقاً کفر نہیں ہے۔
مایوسی مطلقاً کفر نہیں ہے، بلکہ اللہ کی رحمت سے کوئی بندہ اگر اس طرح سے مایوس ہو جائے کہ اللہ میرے حالات کی خبر نہیں رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ میری مدد نہیں کر سکتا، اللہ میرے حالات کو نہیں بدل سکتا، اگر اس طرح کا کوئی عقیدہ رکھ کے مایوس ہو جائے تو یہ کفر ہے۔ ورنہ اللہ کی رحمت سے خالی ایسے ہی مایوس ہو جانا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت پر کوئی اعتراض بندہ نہ کرے، علم پر اعتراض نہ کرے، تو یہ مایوسی کفر نہیں ہے بلکہ یہ مایوسی حرام ہے۔ اس طرح کی بات، اس کا ارتکاب کرنا حرام ہے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا گیا بڑے گناہوں کے بارے میں، تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے گناہوں کو جب گنایا تو ان میں سے اس بات کو بھی شمار کرایا کہ اللہ کی رحمت سے نا امید ہونا، اللہ کی رحمت سے نا امید ہونا یہ بھی بڑا گناہ ہے۔ تو یہ کبیرہ گناہوں میں شمار کیا گیا ہے، بڑے گناہوں کے اندر شمار کیا گیا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ کوئی بندہ ایسے ہی بول دے کہ مایوسی کفر ہے۔ ہاں البتہ مایوس ہو جانا، نا امید ہو جانا، یہ مسلمان کی صفت نہیں ہے، یہ کافروں کی صفت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا نا وَلَا تَيْحَسُوا مِن رَوْحِ اللَّهِ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ، اللہ کی رحمت سے نا امید وہی لوگ ہوتے ہیں جو کافر ہیں۔ کافر لوگ اللہ کی رحمت سے نا امید، مسلمان کبھی بھی اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوتا۔ کافر کا تو طریقہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں بیان فرمایا نا کہ اس کو اگر کوئی مس الشر، اگر اس کو کوئی تکلیف پہنچ جائے نا فیئوس کنود، تو بڑا ہی جو ہے مایوس اور بڑا نا امید ہو جاتا ہے۔ یہ اس کی کافر کی صفت ہے جو اللہ نے بیان فرمائی، کیونکہ کافر کے لیے جو کچھ ہے وہ دنیا ہے، اور دنیا میں بھی جب کچھ نہ ملے مایوسی میں ڈوب جاتا ہے، نا امیدیوں کا شکار ہو جاتا ہے، فیئوس قنوط اللہ نے اس کو فرمایا۔ لیکن مسلمان کو پتا ہے اگر یہاں نہ ملا تو وہاں تو اللہ تعالیٰ آخرت میں ضرور عطا فرمائے گا۔ تو مسلمان کبھی مایوس نہیں ہوتا، کبھی مسلمان نا امیدیوں کا شکار نہیں ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دو ایسی صفتیں ہیں جو بندے کو ہلاک کرنے والی ہیں، برباد کرنے والی ہیں، ایک ہے نا امیدی اور دوسرا ہے خود پسندی۔ نا امیدی کے اندر بندہ اس لیے برباد ہو جاتا ہے کہ کام کی کوشش ہی چھوڑ دیتا ہے، وہ سمجھتا ہے اب میں کچھ نہیں کر سکتا ہوں۔ اور خود پسندی کے اندر بندہ اس لیے برباد ہو جاتا ہے، وہ سمجھتا ہے میں تو سب کچھ ہوں، مجھے کچھ کرنے کی ضرورت کیا ہے۔ تو جو بندہ نا امید ہو جائے وہ بھی ہلاک ہو جاتا ہے، اور جو خود پسندی کا شکار ہو جائے وہ بھی جو ہے وہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ تو اسلام مایوسیوں کا دشمن ہے، اسلام نا امیدیوں کا دشمن ہے، اور مسلمان کبھی مایوس نہیں ہوتا ہے۔ مسلمان کے اوپر جب مشکل حالات آتے ہیں تو مسلمان کیا کہتا ہے؟ کہتا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، میرے اللہ نے فرما دیا ہے کہ اللہ کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا ہے، تو جتنی مشکلیں میرے لیے آئی ہیں وہ میری طاقت کے اندر ہی، میری طاقت سے باہر نہیں ہے۔ مسلمان پہ جب مشکلیں آتی ہے تو نا امید نہیں ہوتا ہے، بلکہ وہ یہ کہتا ہے نصر من اللہ وفتح قریب، اللہ کی مدد اور فتح قریب، اللہ ضرور ابھی میری مدد فرمائے گا۔ مسلمان جب مایوسیوں میں ڈوبنے لگتا ہے تو پھر رب کی رحمت آواز دیتی ہے، مسلمان یہ کہتا ہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، ہر تکلیف کے بعد آسانی ہے، ہر تکلیف کے بعد آسانی ہے، اللہ تعالیٰ اس تکلیف کے بعد میں میرے لیے آسانیوں کی راہ پیدا فرمائے گا۔ مسلمان کے ساتھ جب مشکل حالات آتے ہیں وہ کہتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ نے فرما دیا ہے اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ اس کے ساتھ جب مشکل وقت آتا ہے وہ کہتا ہے لا تحزن ان اللہ معنا، اللہ فرماتا غم نہ کرو، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ قرآن مقدس نے ہمیں درس دیا ہے۔ مسلمان پر جب مشکل وقت آتا ہے تو وہ کیا کہتا ہے ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، ہمیں جو بھی مصیبت پہنچتی ہے وہ اللہ کی مرضی سے پہنچتی ہے، اور جب اللہ کی مرضی ہے تو پھر اس مشکل کو اور مصیبت کو دور کرنے والا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ تو مسلمان پر جب مشکل حالات آتے ہیں تو مایوسیوں کا شکار نہیں ہوتا، نا امیدیوں کا شکار نہیں ہوتا۔ اور یہ باتیں میں خاص طور سے آج اس لیے کہہ رہا ہوں، یہ جو ٹیکنالوجی جو ترقی کر رہی ہے، سائنس جو ہے وہ عروج پر جا رہی ہے، تو لوگ بڑے فخر سے کہہ رہے ہیں کہ بہت ترقی کا دور ہے۔ ٹیکنالوجی اور سائنس نے تو ترقی کی ہے لیکن انسانیت دم توڑ رہی ہے۔ آج جو ہے وہ انسان کی جو خوشیاں ہیں وہ دم توڑ رہی ہیں، رشتے ختم ہو رہے ہیں، اور انسانی ماحول کے اندر جو ایک خوشگوار ماحول نظر آتا تھا آج وہ ماحول دم توڑتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور اسی کا شاخسانہ ہے کہ دن بدن جو ہے وہ نا امیدی بڑھ رہی ہے، مایوسی بڑھ رہی ہے، اور خاص طور سے نوجوان طبقہ اس چیز کے اندر بہت زیادہ شکار ہے۔ کوئی اگر کسی کو نوکری نہیں مل رہی بڑی مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے، بیماری میں مبتلا ہو گیا، دوا فائدہ نہیں کر رہی، عجیب زندگی کی کیفیت بن جاتی ہے، گھر کے جھگڑوں سے تنگ آ جاتا ہے، اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا میں کیا کروں کیا نہ کروں، وہ مایوسیوں کے دلدل کے اندر گرفتار ہو جاتا ہے۔ کتنے لوگ اپنی جاب کے اندر جو ہے وہ تانوں سے پریشان ہو جاتے ہیں، کتنے لوگ جو ہے وہ اپنی زندگی کے کتنے موڑ پر لوگوں کے جو ہے وہ شکووں کی وجہ سے پریشانی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ بہت ساری مشکلات ہیں، مصائب و آلام ہیں جن میں گرنے کے بعد میں انسان مایوسیوں کے دلدل میں گرفتار ہوتا ہے۔ ایسے ماحول میں
ہماری ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے یہ ذمہ داری بنتی ہے، مسلمانوں کو نا امیدی سے نکالیں، انہیں اللہ کی رحمت سے با امید کریں۔ اور کچھ لوگوں تو میں نے دیکھا ہے کوئی نا امید نہیں ہوتا ہے تو اس کو نا امید بنا دیتے ہیں، اس کو مایوسی کا شکار بنا دیتے ہیں۔ حضرت زید بن اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک پچھلی امتوں کے اندر بندہ تھا، وہ اپنے نفس پر بہت سختی کرتا تھا اور لوگوں کو اللہ کی رحمت سے نا امید کرتا تھا۔ جب اس کا انتقال ہو گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب اس کی پیشی ہوئی تو اس نے رب کی بارگاہ میں عرض کیا، مولا میرے لیے کیا اجر ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تیرے لیے آگ ہے۔ وہ کہنے لگا کہ مولا میں نے تو بڑی عبادت کی ہے، میرے لیے آگ ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ تو لوگوں کو میری رحمت سے نا امید کرتا تھا، آج میں تجھے اپنی رحمت سے نا امید کر دوں گا۔ تو یہ نا امید کرنا یہ مسلمان کا طریقہ نہیں ہے، اور نا امید ہونا یہ بھی مسلمان کا طریقہ نہیں ہے۔ مسلمان تو امیدوں کے چراغ جلاتا ہے۔ علماء نے بیان فرمایا کہ نا امیدی اور مایوسی شیطان کی طرف سے ہے۔ شیطان نا امیدی اور مایوسی پیدا کرتا ہے تاکہ مسلمانوں کو غم ہو، کیونکہ جب مسلمانوں کو غم لاحق ہوتا ہے تو شیطان کو بڑی خوشی ہوتی ہے کہ مسلمان غم زدہ ہو گیا اور مسلمان کو جو ہے وہ تکلیف پیش آ گئی، تو اس وقت شیطان بڑا خوش ہوتا ہے۔ تو مایوسی اور نا امیدی یہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہے۔ اچھا، مصیبتوں کے اندر جو مشکلات ہوا کرتی ہیں، مصائب و آلام ہوتے ہیں، دو طرح کے ہوتے ہیں۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں جو بندے کے کنٹرول میں نہیں ہوتے، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو بندے کے کنٹرول میں ہوتے ہیں اور کچھ بندے کے کنٹرول میں نہیں ہوتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر اگر کوئی طوفان آ گیا، سیلاب آ گیا، اس کے اندر بندے کو تباہی آ گئی، مال چلا گیا، تو یہ تو انسان کے کنٹرول میں نہیں ہے۔ کسی کے بیٹے کا انتقال ہو گیا، کسی کے بیوی کا انتقال ہو گیا، یہ تو انسان کے کنٹرول میں نہیں ہے۔ تو اس طرح کے حالات میں اگر بندہ مایوس ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ رب نے فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر والوں کو بشارت دے دو۔ الَّذِينَ قالوا، وہ کیا کہتے ہیں؟ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ جب اس طرح کی مشکل آتی ہے وہ کہتے ہیں جو ہو گیا وہ ہو گیا، ہم بھی اللہ ہی کے بندے، ہمیں بھی اللہ ہی کی طرف لوٹ کر کے جانا ہے۔ تو جو کنٹرول میں مصیبت نہ ہو وہاں پہ کہہ دو انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور کچھ مشکلیں ایسی رہتی ہیں جو بندے کے کنٹرول میں رہتی ہیں، جیسے مثال کے طور پر بندہ بیجا خواہشات پال کر کے رکھا ہے، خواہش پوری نہیں ہوتی، مایوس ہو جاتا ہے۔ کسی سے بغیر کسی وجہ کے امیدیں باندھ کر کے رکھا ہے، امیدیں ٹوٹ جاتی ہیں، بندہ مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے۔ اور کبھی بندہ جو ہے دوسروں کی خوشیوں کو دیکھ کر کے اپنے آپ کو مایوسی کے دلدل میں گرفتار کر لیتا ہے۔ تو ایسے موقع پہ بندے کو اللہ نے درس دیا کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ آج اس کو ملا، اللہ کل تجھے بھی عطا فرمائے گا۔ آج وہ خوش ہے، اللہ تعالیٰ کل تجھے بھی خوشیاں نصیب فرمائے گا۔ تو انسان کی مشکلیں اس کے کنٹرول کے اندر ہو یا کنٹرول کے باہر ہو، دونوں صورتوں کے اندر اسلام اسے جو تعلیمات دیتا ہے وہ یہی تعلیم دیتا ہے کہ بندہ مایوسیوں اور نا امیدیوں کا کبھی بھی شکار نہ ہو۔ اور اگر کسی کو نا امیدی آتی ہے تو بندے کو یہ بھی تو سوچنا چاہیے اللہ کی نعمتیں کتنی زیادہ میرے اوپر ہیں، اللہ نے مجھے کیا نہیں دیا ہے، کیا نہیں عطا کیا ہے، سب کچھ تو اللہ نے مجھے عطا کیا ہے۔ کیونکہ بندہ جو نہیں ہے اس کی طرف توجہ دیتا ہے تو پھر وہ مشکلات میں اور پھر مایوسیوں کے اندر گرفتار ہونے لگ جاتا ہے۔ تو بندے کو یہ دیکھنا چاہیے اللہ نے کیا کیا نعمت، کیا یہ اللہ کی کم بڑی نعمت ہے؟ اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر ہم کو پیدا فرما دیا، اپنے حبیب کا امتی ہمیں بنا دیا۔ یہ اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے کہ ہزاروں مشکلیں بھی اس کے سامنے آ جائیں نا تو سب چھوٹی اور ہیچ نظر آ جائیں۔ اور امتحان تو انسان کی زندگی کا حصہ ہے، جب تک دنیا میں ہے ہمیں امتحان کے دور سے تو گزرنا ہی رہے گا۔ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم امتحانات ہمارے اوپر نہ آئے، کیونکہ میرے آقا نے فرما دیا قلم خشک ہو چکا ہے، مقدر لکھا جا چکا ہے، یعنی جو کچھ ہونا ہے وہ سب لکھ دیا جا چکا ہے، قلم خشک ہو گیا ہے، اب دوبارہ تمہاری تقدیر نہیں لکھی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہونے والا تھا سب لکھ دیا ہے۔ اب اگر ہم چاہیں کہ ہم واویلا کریں، مایوسی کے دلدل میں گرفتار ہوں، نا امیدی کا شکار ہو جائے تو ہماری تقدیر دوبارہ سے لکھی جائے، تقدیر دوبارہ سے نہیں لکھی جاتی۔ اللہ نے جو فیصلہ فرما دیا وہ ہونے والا، قل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، فرما دیا ہے کہ ہم کو جو بھی مصیبت پہنچنے والی اللہ نے سب پہلے سے لکھ دی ہے، سب پہلے سے لکھ دی ہے۔ اب یہ ایک الگ ٹاپک ہے، تو کیا ہم لوگ مجبور ہیں؟ کیا مجبور نہیں ہے؟ اس پر انشاءاللہ کسی موقع پر میں تقدیر کے بارے میں گفتگو کروں گا تب بتاؤں گا۔ بس ابھی اتنا یہ عقیدہ رکھیں جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی سے ہو رہا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا تھا ہر چیز کی ایک حقیقت ہوتی ہے، اسی طرح ایمان کی بھی ایک حقیقت ہے، اور بندہ ایمان کی حقیقت تک اس وقت تک نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ یہ یقین نہ رکھے کہ جو مصیبت مجھے پہنچی ہے وہ ٹلنے والی نہیں تھی، اور جو مصیبت ٹل گئی ہے وہ میرے اوپر آنے والی نہیں تھی۔
یہ بندہ یقین جب تک نہیں رکھے گا اس وقت تک ایمان کی حقیقت کو نہیں پہنچ سکتا. اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا فکریں کم کرو، اس لیے کہ جو مقدر میں ہونا ہے وہ لکھا جا چکا ہے، اور وہ نہیں ہونا ہے وہ تمہارے پاس آنے والا ہے نہیں، تو پھر تم اپنے آپ کو کیوں فکر میں مبتلا کر کے مایوسیوں کے دلدل کے اندر گرفتار ہو رہے ہو. ایک حدیث پاک کے اندر اور فرمایا گیا، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے مانگو، اللہ سے مانگو، اور جان لو ساری دنیا مل کر کے تمہیں وہ فائدہ نہیں پہنچا سکتی جو اللہ تعالیٰ کی مرضی نہیں ہے. یعنی ساری دنیا مل کر جو فائدہ پہنچائے گی تو اتنا ہی پہنچائے گی جو اللہ نے مقدر کیا ہے، اور ساری دنیا مل کر کے اگر تمہیں تکلیف اور نقصان پہنچائے گی تو اتنا ہی پہنچائے گی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے مقدر کیا ہے. جتنا مقدر کیا ہے نہ اس سے زیادہ کوئی تمہیں فائدہ دے سکتا ہے، نہ اس سے زیادہ کوئی تمہیں تکلیف اور نقصان پہنچا سکتا ہے. سب اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقدر فرما دیا ہے. تو بندہ پھر اتنا کم، اچھا یہ جو مایوس جو ہوتے ہیں نا جو لوگ، اس کی بڑی وجہ میں نے دیکھی ہے اللہ سے تعلق کمزور ہونا. بندے کا جب اللہ سے تعلق کمزور ہو جاتا ہے نا تو پھر وہ ہر مشکل کو مشکل سمجھتا ہے اور پریشانی میں گرفتار ہو جاتا ہے. لیکن جب بندے کا تعلق اللہ سے مضبوط ہو جائے نا تو اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پہ بھروسہ کرتا اللہ اس کے لیے کافی ہے. اور فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم مسلمان ہو تو اللہ ہی پر بھروسہ کرو. تو یہ تعلق جو ہمارا اللہ سے جو کمزور ہوا ہے، اس تعلق کی کمزوری کی وجہ سے ہماری پریشانیاں جو ہے وہ کئی گنا ہمیں بڑی نظر آتی ہیں. اگر یہ تعلق ہمارا مضبوط ہو جائے نا، جیسے آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا ایک آدمی بیمار ہو گیا، کئی دن سے دوائی کھا رہا ہے، شفا نہیں مل رہی ہے، بہت پریشان ہے، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، پھر اچانک ڈاکٹر نے کہا کہ اس کو لے جا کر کے ایڈمٹ کر دو. بڑے ڈاکٹر کے ایڈمٹ کر دیا گیا تو گھر والے ایک دم آرام سے ہو جاتے ہیں، بولے اب کوئی خطرہ نہیں ہے، اب تو ڈاکٹر کی نگرانی میں آ گیا، بالکل سیف ہو گیا ہے. اب ڈاکٹر جانے وہ سب دیکھے گا کیا ہونا کیا نہیں ہونا. دنیا کے ایک ڈاکٹر کے پاس میں بڑا پریشان بندہ جب پہنچ جاتا ہے اور کہتا ہے سیف ہو گیا، اب کوئی پریشانی نہیں ہے، تو جو بندہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جائے اس کو کیا پریشانی رہ جائے گی. جو اللہ پہ بھروسہ کرنے لگ جائے وہ تو پھر اتنا سیف ہو جائے گا، وہ یہی کہے گا میرا رب جو چاہے گا وہی ہوگا. پھر وہ کبھی مایوسیوں کا شکار کبھی بھی نہیں ہوگا، اور پھر وہ ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے گا. ہمارے اسلاف اور ہمارے بزرگوں کی تعریف پڑھے، حضرت شیخ ابو حازم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پاس میں کچھ لوگ آئے، آنے کے بعد کہنے لگے حضور مہنگائی اتنی بڑھ گئی ہے کہ لوگ فکر میں مبتلا ہیں، کیا کریں. آج بھی جب مہنگائی بڑھ جاتی ہے نا، لوگوں کے ٹینشنوں کے اندر اضافہ ہونے لگ جاتا ہے کہ آمدنی کم ہے، مہنگائی زیادہ، کیسے زندگی کی گاڑی آگے بڑھے گی. حضرت ابو حازم دیکھو، جب بندہ اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے تو کیسے رائے نکل آتی ہے. حضرت ابو حازم نے کہا کہ جو مہنگائی نہیں تھی تو جو پروردگار عالم مجھے کھلاتا تھا، مہنگائی میں بھی وہی مولا مجھے کھلائے گا، تو پھر مجھے غم کرنے کی کیا ضرورت ہے. جب اللہ تبارک و تعالیٰ ہے نا، بندہ یقین رکھے نا کہ اللہ ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا، میری مدد کرنے والا، تو پھر بندے کو کوئی تکلیف محسوس ہوگی نہیں. حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار ایک مرض میں مبتلا ہو گئے. جب مرض میں مبتلا ہوئے، بیماری بڑھ گئی. آپ لوگوں نے دیکھا جب ایسی کبھی کبھی پوزیشن آ جاتی ہے کہ بیماری کا علاج بڑا سخت ہو جاتا ہے، جسم کے اعضاء کو کاٹنا، کبھی پاؤں کاٹنا پڑتا ہے، کبھی ہاتھ کاٹنا پڑتا ہے، کیسی مشکلوں کے اندر بندہ اس کو گر جاتا ہے. لیکن ایسے وقت بھی مایوسی نہیں ہوا کرتی. حضرت عروہ بن زبیر کو بیماری بڑھ گئی نا تو پاؤں کاٹنے کا حکیم نے حکم دے دیا. جب آپ کا پاؤں کاٹا گیا نا تو آپ مایوس نہیں ہوئے کہ میں بغیر پاؤں کے اب کیسے زندگی گزاروں گا. حضرت عروہ بن زبیر نے کہا اللہ تیرا شکر ہے، 2 ہاتھ اور 1 پاؤں تو نے باقی رکھ دیے، صرف 1 پاؤں ہی تو نے لیا ہے، 3 تو میرے حوالے تو نے چھوڑ دیے. اور ابھی یہ مصیبت ابھی گزری بھی نہیں تھی، تبھی کیا ہوا، آپ کا بیٹا باغ میں تھا، ایک گھوڑے نے جو ہے وہ اسے لات ماری جس کی وجہ سے وہ بچہ مر گیا گر کر کے. اب اس وقت بھی آپ صدمے کا شکار نہیں، کہا اللہ تیرا شکر ہے، میرے 7 بیٹے تھے، تو نے 1 کو لے لیا، 6 کو میرے پاس میں چھوڑ دیا ہے. تو بندہ اللہ پہ جو بھروسہ کرتا ہے نا تو اس کے بعد میں اسے کوئی غم اور کوئی پریشانی لائق ہوا ہی نہیں کرتی ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام کو دیکھیں، حضرت یعقوب علیہ السلام کے کتنے پیارے بیٹے تھے. حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت یوسف جیسا بیٹا اگر کسی کا ہو تو وہ باپ کیا کتنا پیار اور کتنی محبت اس کے ساتھ کرے گا. حضرت یوسف علیہ السلام کو جب کنویں کے اندر ڈال دیا گیا، حضرت یعقوب علیہ السلام کو کیا غم نہیں ہوا تھا؟ کتنا غم ہوا تھا. اور ابھی یہ تو دن چل ہی رہے تھے. دوسرا بڑا پیارا بیٹا تھا آپ کا حضرت بنیامین. ان کو جب مصر میں لے کر کے گئے تو سورہ یوسف کی تفسیر میں نے پورا واقعہ بیان فرمایا کہ ان کو وہیں پر روک لیا گیا اور ادھر آ کر کے ان کو خبر دی گئی کہ آپ کے بیٹے کو جو ہے وہ جیل میں ڈال دیا گیا ہے. تو اتنا پیارا بیٹا بھی چلا گیا. ادھر حضرت یوسف علیہ السلام جا چکے ہیں، مل نہیں رہے، کافی زمانہ ہو گیا. دوسرا پیارا بیٹا تھا، اب وہ بھی جو ہے وہ بادشاہ نے گرفتار کر لیا. اس وقت حضرت یعقوب علیہ السلام کا یقین دیکھو، امید دیکھو، نا امیدی کا شکار نہیں ہوئے. کیا کہا؟ وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَوْحِ اللَّهِ،
کہ اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہونا، انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، اللہ کی رحمت سے کافر لوگ نا امید ہوتے ہیں. یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا مصیبت تو آئی ہے، مشکل تو آئی ہے، امتحان تو ہے، لیکن مجھے اللہ کی رحمت سے نا امیدی نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ میرا مددگار ہے، وہ میری مدد کرے گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنی قوم کو لے کر کے فرعون کے جال سے نکال کر کے جب لے جانے لگے تو فرعون کو پتہ چل گیا کہ دریا کے پار جا کر کے وہ لوگ یہاں سے بھاگنا چاہتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم کو لے کر کے پہنچے، صبح کے وقت میں فرعون نے پیچھا کیا اور پیچھا کر کے وہ بالکل ان کے قریب آ گیا. اب ایسی مشکل حالت ہو، کوئی بندہ آگے دریا ہے، راستہ بند ہے اور پیچھے سے کوئی آ گیا، بس اب جان جانے والی ہے، بچنے کی کوئی امید نہیں ہے. تو اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا تھا انا لمدرکون، ہم لوگ پکڑ لیے گئے، یعنی اب امید ختم ہو گئی، امید ختم ہو گئی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یقین دیکھو، اللہ کی ذات سے کتنی امید ہے. فرماتے کلا، ہرگز نہیں، امیدیں نہیں ٹوٹی ہیں، ابھی امید ہے. کیا کہا کہ ان ربی سیہدین، میرا مولا مجھے راستہ عطا فرمائے گا، میرا پروردگار مجھے راستہ عطا فرمائے گا. ایسے مشکل حالات میں تو اچھے نا امید ہو جاتے ہیں. فرمایا میرا مولا مجھے راستہ دے گا، اور اللہ نے ایسا راستہ دیا، دریا کو چیر کر کے انہیں درمیان سے گزارنے کا راستہ عطا فرما دیا. تو اللہ کی رحمت پہ بندہ بھروسہ کرے نا تو نا امیدی اور مایوسی کا کبھی بھی شکار نہیں ہوگا. خود حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو دیکھو، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو اس وقت فرعون کی طرف سے اعلان تھا کہ نجومی نے کہہ دیا ہے ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیری حکومت کا ستیہ ناش کر دے گا، اب جو بچہ پیدا اس کو قتل کر دیا جائے. ایک ماں کا بیٹا جب اسے قتل کیا جائے تو ماں کو کتنی تکلیف ہوتی ہے، ادھر وہ خوف ہے، اور دوسری طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ ایک صندوق کے اندر اپنے بچے کو رکھ کر کے دریا میں ڈال دو، اللہ اس کی حفاظت فرمانے والا. اب ادھر اگر نہیں صندوق میں ڈالتی ہیں تو پھر حال یہ ہوگا کہ فرعون قتل کروا دے گا، اور ادھر سمندر میں اگر ڈالتی ہیں تو سمندر میں بچہ کیسے زندہ رہ پائے گا، اور پھر اس ادھر کھانے پینے کا بھی کوئی انتظام نہیں ہے، بچہ کب تک سمندر کے اندر زندہ رہے گا. لیکن یہ ہوتی ہے امید اور اللہ کی رحمت پر یقین بندے کو. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے صندوق میں اپنے بیٹے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رکھا اور لے جا کے دریا میں ڈال دیا. رب نے فرمایا انا رادوہ الیک، ہم واپس تمہارے حوالے کریں گے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی مدد فرمائی کہ فرعون کے دربار میں پہنچے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو دودھ پلانے کے لیے وہاں پہ ڈیوٹی لگا دی گئی. دوبارہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے حوالے کر دیا گیا. یہ بندہ سمجھتا ہے کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا، لیکن اللہ تعالیٰ کیا کرنے والا، بندے کو یہ کچھ بھی نہیں معلوم ہوتا ہے. بندے کو اللہ کی رحمت سے پوری امید رکھنا چاہیے. خود آپ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ماجرا، جب ان کو آگ میں ڈالنے جا رہے تھے تو اب ایسے موقع پہ جب بندے کو جب پھانسی کے پھندے کے قریب لے جا کے کھڑا کر دیا جائے تب تو کوئی امید باقی نہیں رہنا چاہیے، پھر تو مایوسی کے دلدل میں بندہ بالکل گرفتار ہو جانا چاہیے. لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام بالکل آگ میں جا رہے ہیں، ایسی آگ کہ اگر پرندہ بھی اوپر سے گزرے تو بھون کر کے رہ جائے. حضرت جبریل علیہ السلام نے آ کے کہا کوئی مدد کرو. کوئی اگر ایسے موقع پہ آ جائے تو ہر بندہ کہے گا مجھے یہاں سے نکال دو، اب تو آگ بالکل بالقریب آ گئی ہے. لیکن بندہ جب اللہ کی ذات پہ یقین رکھتا ہے وہ مایوس کبھی ہوتا ہی نہیں ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا، مجھے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، حسبی اللہ ونعم الوکیل، میرا مولا میری مدد کرنے کے لیے کافی ہے. بندہ جب اللہ پہ بھروسہ کر لیتا ہے، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں بھی چلے گئے نا تو وہ آگ نہیں وہ باغ بن گیا ہے. اللہ نے وہاں پر ان کی حفاظت کا ایسا سامان پیدا فرما دیا. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کے ساتھ میں جب غار کے اندر تشریف فرما ہوئے اور کافر پیچھا کرتے کرتے غار کے بالکل کنارے پر آ گئے، حضرت ابو بکر صدیق نے کیا کہا تھا اس وقت؟ یہی کہا تھا نا کہ یا رسول اللہ یہ اگر اپنے پاؤں کی طرف دیکھیں گے تو ہم لوگ نظر آ جائیں گے، ہم لوگ پکڑ لیے جائیں گے. میرے آقا نے کیا فرمایا تھا؟ لا تحزن ان اللہ معنا، غم کرنے کی ضرورت نہیں. ابو بکر تمہارا کیا خیال ہے ان دو کے بارے میں جن میں تیسرا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، یعنی دو ہم ہیں اور تیسرا اللہ کی مدد ہمارے ساتھ میں ہے. لا تحزن، غم مت کرنا، غم کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. بالکل کفار پکڑنے کے لیے ایک دم بالکل قریب آ گئے، بس چند بالش کا فاصلہ ہے، بس ابھی گرفتار کیے جاتے ہیں. میرے آقا نے فرمایا مسلمان نا امید نہیں ہوتا. ابو بکر یقین رکھو اللہ کی رحمت پر. اور پھر اللہ نے ایسی مدد فرمائی نا کہ وہ غار کے کنارے آ کر بھی چلے گئے، کچھ نہ بگاڑ سکے. اور اسی مارکے کے اندر جب وہ موقع پیش آیا، غار سے نکل کر کے آگے بڑھے، سراقہ پکڑنے کے لیے آ گیا. اس وقت بھی صدیق اکبر رو پڑے، کہا یا رسول اللہ ہم پکڑ لیے جائیں گے. میرے آقا نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، غم مت کرو، اللہ ہمارے ساتھ میں ہے، اللہ ہمارے ساتھ میں ہے. تو یہ یقین اور اللہ کی رحمت پہ جو بھروسہ ایک مومن کا جو شیوا ہوا کرتا ہے اسے مایوسیوں سے نکالتا. آج نوجوان تو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ مایوس ہو جاتے ہیں. اور میرے پاس کتنے لوگ آتے ہیں
اگر بیمار ہو گئے، اگر ایک ہفتے تک دوا فائدہ نہیں کیا، تو اس کے بعد لگتا ہے کہ بس اب کل حضرت ملک الموت آنے والے ہیں، بس میرا آخری دن اس قدر مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ کتنے لوگوں کو دیکھا کہ جاب نہیں ملتی ہے، اگر 1 مہینہ 2 مہینہ بھٹکتے رہے، پریشانی بڑھ گئی، ٹھیک ہے پریشانی بڑی ہے، یہ ہوا وہ ہوا، تو اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ اللہ نے رزق کا دروازہ ہی بند کر دیا ہے، اللہ نے پیدا کیا ہے تو رزق کا ذمہ بھی لیا ہے۔ تو اس طرح سے مسلمان ہونے کے باوجود بھی کسی نوجوان کا مایوسی کے دلدل میں گرفتار ہو جانا، یہ مسلمان کو کبھی شیوا دیتا ہی نہیں ہے۔ آپ طائف کا میدان یاد کریں، 10 سال تک مکہ کی تبلیغ پر جب کفار ایمان لانے کے لیے آمادہ نہ ہوئے، میرے آقا طائف کے میدان میں چلے گئے، اور طائف کے میدان میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو پتھر برسائے گئے، آپ کا جسم مبارک لہولہان ہوا، اور پھر وہاں سے پلٹ کر کے وادی نخلا میں آئے تو بادلوں کا فرشتہ آیا تھا۔ بادلوں کے فرشتے نے کیا کہا تھا؟ میں آپ اگر اجازت دیں تو دونوں پہاڑوں کو ملا دوں تاکہ یہ سب کے سب کافر بیچ میں پس کر کے رہ جائیں۔ آدمی جب ایسا موقع آتا ہے نا تو مایوسی کا شکار ہو جاتا، پھر کہتا ہے کہ اب تو بدلہ لینا ہی لینا ہے۔ میرے آقا نے کیا فرمایا؟ نہیں، ان کو ہلاک کرنے کی ضرورت نہیں۔ میرے آقا نے فرمایا یہ لوگ ایمان نہیں لاتے نا، اللہ ان کی نسلوں سے ایمان لانے والے پیدا فرمائے گا، مجھے ان کی نسلوں سے ایمان والوں کی خوشبو آتی ہے۔ یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کا یقین، اور یہی حال جو ہے احد کے اندر ہے۔ احد کے بارے میں تو خود رب نے فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، ہمت مت ہارو غم مت کرو۔ یہ اللہ نے کب فرمایا تھا ہمت مت ہارو غم مت کرو؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت فرمایا تھا جب احد کے میدان میں 70 صحابہ شہید ہو گئے تھے، اور جیتی ہوئی بازی جو ہے پلٹ چکی تھی۔ حضرت امیر حمزہ جیسے میرے آقا علیہ السلام کے مقدس چچا شیر خدا، وہ جب شہید کر دیے گئے تو اس وقت مسلمانوں کے دل کے اندر جو غم لائق ہوا تھا، میرے رب نے قرآن کی آیت اتار کر کے بتایا وَلَا تَهِنُوا، ہمت مت ہارو۔ یہ آیت کریمہ صرف احد والوں کے لیے نہیں ہے، قیامت تک احد والے صحابہ کے نقش قدم پہ چلنے والے سارے مسلمانوں کے لیے ہمت مت ہارو، میرے رب نے فرمایا ولا تحزنوا، اور غم مت کرو۔ آج انہوں نے بازی جیتی ہے نا، کل بازی تمہارے ہاتھ میں بھی آنے والی ہے۔ تو یہ ایک مسلمان اصل میں ہوتا کیا ہے، ہمارے جو نوجوان ہیں دین وہ پڑھتے نہیں ہیں، دین انہیں پتہ نہیں ہے، اور آج کل کے نوجوان کو تو دین سے اتنی دوری ہو گئی ہے، ان کی کل کائنات جو ہے موبائل ہے، ان کو جو کچھ کرنا موبائل سے کریں گے، ٹائم پاس موبائل سے کریں گے، علاج کریں گے تو آج کل تو موبائل سے علاج کر رہے ہیں، اگر اور کچھ دنیا کا کام کریں گے، دین کا کام کریں گے تو اسی سے کرنا چاہیے۔ جب ساری کل کائنات ہم نے اپنے موبائل کو بنا لیا، ہم دین سے جب دور ہو گئے تو پھر ہمارے لیے غموں کا مداوع کہاں سے ملے گا؟ حضرات مکرم، ایسے مایوسیوں کے ماحول میں ہمارے نوجوانوں کو بہت زیادہ اس بات کی ضرورت ہے وہ دین سے قریب آئیں، دین کو پڑھیں تاکہ ان کے غموں کا علاج عطا فرمائے اللہ تبارک و تعالی۔ حضرت ابو بصیر کو دیکھیں، اصل میں یہ جو کردار ہے نا، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ۔ یہ انبیاء کرام کے واقعات ہم بیان کرتے ہیں تاکہ تمہارے دلوں کے اندر مضبوطی پیدا ہو۔ تو میں ان واقعات کو اس لیے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں تاکہ آپ کے دل میں بھی ہمت پیدا ہو، بزدلی ختم ہو، اور مایوسیوں کے دلدل سے آپ نکلیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، قصے بیان کرو، بزرگوں کے حالات بیان کرو تاکہ وہ لوگ غور کریں، اور جب بندہ غور کرے گا نا تو مایوسی خود بخود دور ہوتی ہوئی نظر آئے گی۔ حضرت ابو بصیر کا آپ تاریخ میں کتنی مرتبہ واقعہ پڑھ چکے ہیں۔ جب حضرت ابو بصیر مکہ والوں کی قید سے نکل کر کے مدینہ منورہ آ گئے بھاگ کر کے، تو مکہ کے 2 لوگ آپ کو پکڑنے کے لیے آئے۔ معلوم ہے کیوں پکڑنے آئے تھے؟ حدیبیہ کے مقام پر یہ معاہدہ ہوا تھا، مسلمانوں اور کافروں کے درمیان صلح ہوئی تھی کہ اگر کوئی مکہ سے بھاگ کر کے مدینہ چلا جائے گا تو مدینے والے اسے واپس مکہ کی طرف بھیج دیں گے۔ یہ معاہدے میں طے ہوا تھا۔ 2 کافر آئے اللہ کے رسول علیہ السلام کی بارگاہ میں کہ ابو بصیر مکہ سے بھاگ کے مدینہ آ گئے، آپ ان کو واپس ہمارے ساتھ میں بھیجیے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تم چلے جاؤ، ہم وعدہ خلافی نہیں کریں گے۔ حضرت ابو بصیر نے کہا یا رسول اللہ، یہ میرے ایمان کے بارے میں مجھے آزمائش میں ڈالیں گے، یعنی مجھے کافر بنانے کے لیے میرے اوپر ظلم کریں گے۔ بات تو بڑی سخت تھی، لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام کو، میرے آقا علیہ السلام کو اللہ پر یقین بہت زیادہ تھا۔ فرمایا جاؤ، اللہ تمہارے لیے کوئی نجات کی سبیل پیدا فرما دے گا، کوئی راستہ اللہ تعالیٰ تمہیں عطا فرمائے گا۔ اب حضرت ابو بصیر گئے نا، ایک کو تو قتل کر دیا راستے میں، اور دوسرا تو بھاگ گیا، واپس مدینے میں آ گئے۔ کہ یا رسول اللہ، میں نے دونوں کو ٹھکانے لگا دیا، اب مجھے مدینے میں رکھ لے۔ میرے آقا نے فرمایا میں وعدہ خلافی نہیں کر سکتا ہوں، میں وعدہ خلافی نہیں کر سکتا ہوں۔ یہ اخلاق مصطفیٰ جانی رحمت ہے۔ آج اگر امت مسلمہ کو یہ اخلاق پتہ چل جائیں اور دین کی یہ قدریں معلوم ہو جائے نا، تو جیسے کل مسلمان اپنی اعلیٰ قدروں کی وجہ سے ساری دنیا پہ راج کرتے تھے، آج بھی مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ وہ عزت عطا فرمائے۔ لیکن ہم تو خود اپنے ہاتھوں جو ہے وہ تباہی کے اندر پڑے ہیں، اپنے ہاتھوں ہم ذلت کا شکار ہوئے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا میں تمہیں نہیں رکھ سکتا۔ حضرت ابو بصیر چلے گئے مدینے سے، لیکن مکہ نہیں گئے، ایک سمندر کے کنارے جا کر کے چلے گئے۔ اور پھر اسی سے جڑا ہوا واقعہ آپ دیکھیں، ادھر جب حدیبیہ کے اندر صلح ہوئی تھی، حضرت ابو جندل صاحب جو صلح تھے آئے تھے مکہ کی طرف سے، سہیل ان کے بیٹے آ گئے تھے، بھیڑیوں میں جکڑے ہوئے، زخموں سے چور۔ کہا یا رسول اللہ، یہ میں ایمان لایا ہوں، میرے پر ظلم کرتے ہیں، مجھے آپ مدینہ لے جائیں۔ میرے آقا نے فرمایا لے جاتے ہیں، ابھی معاہدہ ہوا نہیں ہے۔ تو سہیل نے کہا اگر ان کو آپ لے جائیں گے تو ہم معاہدہ نہیں کریں گے۔ میرے آقا نے فرمایا سہیل تم صبر کرو،
اس وقت حضرت ابو جندل نے کیا کہا تھا؟ مجھے ستایا جاتا ہے، مسلمان ہونے کی وجہ سے مارا جاتا ہے، مسلمانوں کے پاس پورا پاور اور پوری طاقت ہے حدیبیہ کے اندر، لیکن میرے آقا ان کو واپس مکہ بھیج رہے ہیں۔ اس وقت مسلمانوں کے دل کتنے زخمی ہوئے تھے۔ ایسے حالات میں تو اچھے اچھے لوگ مایوس ہو جائیں گے، لیکن میرے آقا علیہ السلام نے صحابہ کرام کو مایوسیوں سے نکالا اور ارشاد فرمایا تمہیں غم کرنے کی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ مدد کا سامان پیدا فرمائے گا۔ اور ادھر وہ حضرت ابو جندل کو بھیجا گیا مکہ، اور ادھر یہاں سے روانہ ہوئے، اللہ نے راستے میں آیت کریمہ اتار دی، انا فتحنا لک فتحا مبینا، ہم نے تمہیں بہترین فتح عطا فرمائی، روشن فتح عطا فرمائی ہے۔ اور پھر حضرت ابو جندل بھی بھاگ کر کے ابو بصیر کے پاس چلے گئے، جس پر مکہ میں ظلم ہوتا تھا وہ مسلمان بھاگ کر کے چلا جاتا تھا سیدھا ابو جندل کے حضرت ابو بصیر کے پاس میں، یہاں تک کہ 300 صحابہ کرام جو ستائے ہوئے تھے مکہ کے اندر، مدینے میں ان کو رکھنا درست نہیں تھا معاہدے کی وجہ سے، وہ سب کے سب چلے گئے سمندر کے کنارے۔ جب 300 کا جتھا بن گیا نا، تو مکہ کے کافروں کا راستہ انہوں نے بند کر دیا، مکہ کے راستہ کافروں کا راستہ بند کر دیا، جو جاتے تھے انہیں تنگ کر دیا جاتا۔ مکہ والوں نے خود حضور کی بارگاہ میں پیغام بھیجا، ان مسلمانوں کو آپ مدینہ میں رکھ لیں، معاہدہ تو یہی ہوا تھا مدینے میں نہیں رکھیں گے، ہم لوگ تنگ آ گئے، ان کو آپ مدینے میں بلا لیں۔ اور ادھر حضرت ابو بصیر کہتے تھے میرے آقا نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی راہ پیدا فرمائے گا، تم چلے جاؤ، اللہ کوئی راستہ عطا فرمائے گا۔ حضرت ابو بصیر کا یقین تھا، میرے آقا نے فرمایا ہے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، اللہ کبھی نہ کبھی تو مدد کا سامان پیدا فرمائے گا۔ ایک زمانے کے بعد میں میرے آقا علیہ السلام کا پیغام پہنچا ہے حضرت ابو بصیر کے پاس، ابو بصیر اپنے ساتھیوں کو لے کر کے آ جاؤ، تو مدینہ میں اللہ نے راستہ پیدا فرما دیا ہے۔ لیکن مشیت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ادھر میرے آقا علیہ السلام کا پیغام پہنچا ابو بصیر کے پاس میں، اور حضرت ابو بصیر کے نزع کا وقت آ گیا، حضرت ملک الموت روح نکالنے کے لیے آ گئے، یعنی روح نکلنے سے پہلے اس بشارت کو سنا اور اپنی جان آفری کے حوالے کی، اور میرے آقا علیہ السلام کے صحابہ پھر مدینہ منورہ میں جا کر کے پہنچے، مایوس نہیں ہوئے۔ اللہ نے ان کے لیے ایسے مشکل حالات کے اندر بھی کیسی کیسی جو ہے وہ امیدوں کی راہیں پیدا فرمائی۔ تو عزیزان مکرم، آج کا جو یہ ماحول ہے، اس ماحول کے اندر نوجوان، اور وہ بھی مسلمانوں کا نوجوان، اگر مایوس ہوتا ہے، نا امید ہوتا ہے، تو یہ بہت بڑا المیہ ہے۔ سب سے پہلا قدم اس کے اندر یہی ہونا چاہیے کہ وہ دین پڑھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کس طرح کیا جاتا ہے۔ وہ کہا تھا نا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان ہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، ہر تکلیف کے ساتھ آسانی ہے۔ کتنی پیاری بات کہی حضرت عبداللہ بن مسعود نے، کہ اللہ نے جب فرما دیا ہے تکلیف ہوگی تو آسانی ضرور ہوگی۔ اگر یہ رب کا حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں جب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان ہے تو پھر یقین رکھو، اور مجھے پورا یقین ہے اگر کوئی تنگی اگر بل کے اندر چلی جائے گی، اگر کوئی مصیبت بل میں چلی جائے گی تو آسانی بل میں گھس جائے گی، کیونکہ میرے رب نے فرما دیا جہاں مشکل آئے گی وہ آسانی ضرور ہوگی۔ تو اگر تمہیں مشکلات زندگی کے آخری چھور پر لے جا کے کھڑا کر دینا تو پھر آسانیاں وہیں پر پہنچ کر کے دم لیں گی، وہ آسانیاں وہاں سے ہٹ نہیں سکتی ہے، کیونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، اور رب تبارک و تعالیٰ کا فرمان کبھی غلط ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ لیکن میں نے کہا نا کہ بات وہی ہے کہ ہمارا جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو رشتہ ہونا چاہیے وہ تعلق بڑا کمزور ہو گیا ہے۔ آج اس تعلق کو دوبارہ ہمیں مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ اچھا، اس آیت کریمہ کے اندر وَلَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ جو فرمایا گیا، یہ جیسے عام مصیبتوں کے لیے فرمایا، کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، وہیں پر یہ خاص طور سے گناہوں کے لیے آیت کریمہ نازل ہوئی ہے، گناہ گاروں کو مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اور میں آج دیکھ رہا ہوں کہ بہت سارے نوجوانوں کو اس سے بھی دیکھ رہا ہوں، جب بہت زیادہ گناہ گار ہو جاتے ہیں نا، گناہ سے بچنے کا کوئی راستہ نہیں رہتا نا، وہ بھی بڑے مایوس ہونے لگ جاتے ہیں، بولے میرے پاس گناہ سے بچنے کا کوئی راستہ نہیں، میں تو تباہ و برباد ہو گیا، اب میں کیا کروں گا؟ ٹھیک ہے، اب گناہ کر رہے ہیں تو توبہ کا راستہ اللہ نے کھلا رکھا، اب توبہ کریں، لیکن مایوس کیوں ہوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا مایوس ہونے کی ضرورت نہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں قرآن مقدس میں امید کی جتنی آیتیں ہیں ان میں سب سے زیادہ امید والی آیت کریمہ یہی ہے، قل یا عبادی الذین اسرفوا لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اے لوگوں جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے نا، ان کو جو ہے وہ کیا ہونا چاہیے؟ اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وقت غرغرہ تک توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے۔ جب تک روح حلق میں نہ آ جائے توبہ کا دروازہ کھلا ہے، جب تک سورج پچھم سے نہ نکل جائے توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ اگر 100 سال کا گنہگار ایک بار اللہ کی بارگاہ میں کہے کہ اللہ مجھے معاف فرما دے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا راستہ پیدا فرما دیتا ہے۔ کربلا کے میدان میں امام حسین کو دیکھو، کتنی مشکلیں آئی، اولاد کو قتل کیا جانا، بھوکا پیاسا رکھنا، وطن سے دور کرنا، کیا کیا نہیں کیا گیا، لیکن جب ساری مشکلات کا ذکر کیا گیا حضرت امام حسین نے یہی کہا تھا قل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، ہم پر وہی مصیبت آ رہی جو اللہ نے ہمارے لیے مقدر فرما دی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے بغیر کوئی مشکل آ ہی نہیں سکتی ہے، تو ہم لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے اوپر راضی ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم شکر ادا کرتے ہیں۔ تو حضرات مکرم،
آج کے اس پرفتن ماحول کے اندر میں نوجوانوں کو خاص طور سے یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ وہ اللہ پر اپنا یقین مضبوط رکھیں اور توکل کی دولت اپنے دل کے اندر پیدا کریں. ایک کافر کی طرح نا امید نہ، کیوں ان کے تو نا امیدی ہی نا امیدی ہے. رب نے فرمایا تھا وہ تو بڑے نا امید ہیں کیونکہ ان کے لیے آخرت میں کچھ ہے نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے تو آخرت کی بہاریں پیدا فرمائی ہے، اور رب تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے کیا کیا نعمتیں تیار کر کے رکھی ہیں. پھر تمہیں مایوس ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ امتحان کا ایک حصہ ہے یہ. مشکلات تمہاری زندگی کا ایک امتحان ہے، تمہیں اس امتحان سے گزر کر کے جانا ہے. جب امتحانات سے گزر جاؤ گے تو پھر جنت کی بہاریں تمہارا انتظار کر رہی ہیں. اللہ رب قدیر ہمیں صحیح معنوں میں سچا پکا مسلمان بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. السلام علیکم.